ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہے وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی پہ، اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، دیکھیں کہ گناہ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے، اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو۔ اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے، اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے، اسی طرح گناہ ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو، نقصان آئے گا ہی آئے گا، تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں، سم آف دی کانسیکوینسز آف سن، ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہیں یہ کانسیکوینسز، 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں، کانسیکوینسز، تو موٹیویشن آ جاتی ہے اس سے بچنے کی، اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا، جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ نالج لائٹ ہے، نور ہے، گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے۔ اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے، یا مجھے کچھ چیز یاد تھی، قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے، تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے، اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور وہ بالکل نکل گیا ہے دل سے، تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے۔ دوسری چیز، رزق کا چھن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے، نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ A man is deprived of provision because of the sins that he commits۔ انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے، وہ تو موجیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو پلاٹ بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے، فائنینشیل ویلتھ، ایموشنل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو۔ ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون، وہ بھی رزق ہے، غنا، ٹھیک ہے، دل میں ایک سیٹسفیکشن۔ اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول، اینگر مینجمنٹ اچھی، اخلاق اچھا، یہ ایموشنل ویلتھ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے، اولاد دی اللہ نے، اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اور نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ لائل لوگ جمع ہو گئے، تو وہ بھی رزق ہے۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ٹائم میں برکت ہے۔ تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے، ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت۔ سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ، ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو، تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت سٹریس ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت منہ پہ شکایت ہے، تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، کبھی گھٹا کے دیتا ہے، اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے، کبھی کم کر دیتا ہے، جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔
नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अल्लाह माफ़, बल्कि सबसे सीरियस बात है ये, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी, ठीक है। तो गुनाह उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे जब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ, काम इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के, अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। ये चौथी चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम so that he does not turn his attention towards any matter, but he finds the way blocked or he finds it difficult. काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। मैंने जैसे कहा रिस्क में तंगी आ जाती, इस तरह कामों में भी मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा काम कोई था, होने लगा था, एकदम मुश्किल बन गया, रुकावट आ गई, ठीक है। तो इस मौके पे बंदे को इस्तिग़फ़ार बढ़ाना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए इस मौके पे, ठीक है, ताकि वो अटका हुआ काम जो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाए। एक असलाफ़ थे, सलफ़ थे, उनका वाक़या है कि वो कुरान हाफिज़ थे, तो उन्होंने क्रिश्चियन औरत से, एक क्रिश्चियन औरत थी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, बहुत खूबसूरत औरत थी वो, तो ज़ाहिर खूबसूरती की वजह से वो अट्रैक्ट हुए। उस क्रिश्चियन औरत ने उनके सामने शर्त ये रखी कि तुम इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़कर जो है ना वो फिर तुम मुझे पालोगे। तो वो जो सलफ़ थे उन्होंने बात मान ली, अल्लाह माफ़ करे, ही लेफ्ट इस्लाम फॉर द सेक ऑफ वुमेन, उससे इम्प्रेस हो गई। और फिर जो है वो एक बार कहीं से गुज़र रहे थे, तो कुरान की जो है ना वो ये आयत उनके सामने आई, सूरह हज की, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एज पे खड़े हुए हैं, जब तक उन्हें अच्छाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ है, और जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो इस्लाम से चले जाते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में भी खसारे वाले हैं, आखिरत में भी खसारे वाले। तो वो इतना रोए ये आयत सुन के कि अल्लाह ने मुझे मैसेज दे दिया है, उन्होंने तौबा की और वापस आए। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि कई असलाफ़ आपको नज़र आएंगे जो बाद में मुहद्दिस बने, बड़े बड़े टीचर्स बने, दीनदार लोग बने, उन बहुत डार्कनेस में थे, बहुत ज़्यादा। जैसे अब्दुल्ला बिन मसलम का वाक़या है, इमाम बुखारी के टीचर, शराबी थे, शराब छूटती ही नहीं थी, ठीक है। शराब के नशे में धुत थे। एक दिन इमाम अश-शाबी आए, जो कि उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, गधे पे सवार थे वो, क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है, गधे पे रसूलुल्लाह ने सफ़र किया हुआ है। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, अब्दुल्ला बिन मसलम ने शराब के नशे में धुत बेशर्मी से उनके सामने गए, कहते भाई कौन हो तुम, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किधर से आए हो। इमाम अश-शाबी ने कहा जी मैं मुहद्दिस हूँ। उन्होंने कहा जी मुहद्दिस क्या होता है। इमाम अश-शाबी ने कहा मुहद्दिस होता है जो हदीस सुनाता है। तो उन्होंने बेशर्मी से कहा अच्छा मुझे भी सुना, देखते हैं मुझ पे कितनी असर करती है। शराब के नशे में धुत थे, तो उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू शर्म ना कर तो जो चाहे कर। आप देखेंगे कितने ज़हीन थे कि वही मौका था, वो बेशर्मी से आया था ना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ये इस तरह है जैसे एक बाप बेटे को नहीं कहता जा फिर जो करना कर। तो देखें वो हदीस ऐसा उनके ऊपर गिरी पहाड़ बन के। उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त बस तौबा की, इरादा किया कि अल्लाह मैं इतना बेशर्म हो गया हूँ। और माशाल्लाह आप देखें वो अब्दुल्ला बिन मसलम इमाम बुखारी के उस्ताद, ठीक है, हदीस के हवाले से।